چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف عراق پر 20 برس حکومت کرنے کے بعد 54 برس کی عمر میں بیمار ہوا۔ اس کے معدے میں بے شمار بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور جسم کو ایسی سخت سردی لگ گئی تھی کہ آگ کی بہت سی انگیٹھیاں بدن سے لگا کر رکھ دی جاتی تھیں، پھر بھی سردی میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ جب زندگی سے نا امیدی ہو گئی تو حجاج نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بٹھا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ آئے تو اس نے حسب عادت ایک بلیغ تقریر کی، موت اور سختیوں کا ذکر کیا، قبر اور اس کی تنہائی بیان کی، دنیا اور اس کی بے ثباتی یاد کی، آخرت اور اس کی ہولناکیوں کی تشریح کی، اپنے گناہوں اور ظلموں کا اعتراف کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کو آئے تو حجاج نے ان سے اپنی تکلیفوں کا شکوہ کیا۔ حسن نے کہا، میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ نیکوکاروں کو نہ ستا، مگر افسوس تم نے نہیں سنا۔ حجاج نے خفا ہو کر جواب دیا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کرو، میں تم سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ خدا جلد از جلد میری روح قبض کرے اور اب زیادہ عذاب نہ دے۔ اسی اثناء میں ابو منظر یعنی بن مخلد مزاج پرسی کو پہنچے۔ پوچھا، حجاج موت کی سکرات اور سختیوں پر تیرا کیا حال ہے؟ حجاج نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کیا پوچھتے ہو؟ شدید مصیبت، سخت تکلیف، ناقابل بیان علم، ناقابل برداشت درد، سفر دراز، توشہ قلیل، آہ میری ہلاکت، اگر اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ یہ سن کر ابو منظر نے کہا، اے حجاج، خدا اپنے انہی بندوں پر رحم کھاتا ہے جو رحم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں، اس کی مخلوق سے بھلائی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فرعون اور حامان کا ساتھی تھا، کیونکہ تیری سیرت بگڑی ہوئی تھی، تو نے اپنی ملت ترک کر دی تھی، راہ حق سے کٹ گیا تھا، صالحین کے طور طریقوں سے دور ہو گیا تھا، تو نے نیک انسان قتل کر دیے تھے، تابعین کی جڑیں کاٹ کر ان کا پاک درخت اکھاڑ پھینکا۔ افسوس، تو نے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی، تو نے خون کی ندیاں بہا دی، جانیں لیں، آبروئیں برباد کی، قہر و جبر کی روش اختیار کی۔ تو نے نہ ہی اپنا دین بچایا نہ دنیا، تو نے خاندان مروان کو عزت دی مگر اپنا نفس ذلیل کیا، اور ان کا گھر برباد کیا مگر اپنا گھر بھی ویراں کر لیا۔ آج تیرے لیے نہ نجات ہے نہ فریاد، کیونکہ تو آج کے دن کے پہلے غافل تھا، تو اس امت کے لیے مصیبت اور قہر تھا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تیری موت سے امت کو راحت بخشی اور تجھے مغلوب کر کے اس کی آرزو پوری کر دی۔ ابو منظر کی تقریر سن کر حجاج مبہوت ہو گیا، دیر تک سناٹے میں رہا، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، آنسو ڈبڈبائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، الہی مجھے بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے، قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانے کو دی جاتی تھی، پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج لعین نے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھا تھا۔
ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 52 سال کی عمر میں جہنم پہنچ گیا۔ ابن خلقان لکھتے ہیں حجاج کو عرضہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، لیکن تو باز نہیں آیا، آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں لکھتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے دلیل اور برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح بھی ظلم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے، خدا نے چاہا تو دوزخ میں میری اور تیری جوڑی قائم رہے گی۔ وما علیہ